براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کی بابرکت باتوں سے فیض پا سکیں۔ ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے اقوال عیسیٰ المسیح۔ یہ موضوع آنے والے ہفتوں میں بھی ہم جاری رکھیں گے، اس پر بات کرتے رہیں گے اور سیکھیں گے کہ ان اقوال میں سے ہمارے لیے آسمان سے کون سی برکات اور آگاہی بخشی گئی ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی پرکھ کر سکیں اور ان برکات کو حاصل کر سکیں۔ پہلا حصہ آپ نے دیکھا تھا، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اقوال عیسیٰ مسیح کی، تو ان کے اقوال کو جاننے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، کیوں جاننا ضروری ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس تعلق سے کیا وعدہ ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ میرے ساتھ ہوں گے بھائی شلوم یوحنا اور وہ اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ کیوں اہم ہے، ضروری ہے ان کے اقوال، عیسیٰ المسیح کے اقوال؟ مسلمان ان کو ایک عظیم پیغمبر، نبی مانتے ہیں اور پوری مسیحی دنیا میں ان کو خداوند، نجات دہندہ اور آقا مانا جاتا ہے۔ آئیے ان کے اقوال کی اہمیت اور ضرورت دیکھتے ہیں۔ نبی مانتے ہیں، خداوند مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کی کتنی سمجھ ہے اور ان کی پیروی، ان کی باتوں کی روشنی میں کس حد تک ہمارا طرز حیات بن چکا ہے یا اس پر سوالیہ نشان ہے۔ شلوم یوحنا، پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ یہ سورہ آل عمران اور اس کی 55 آیت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یسوع کے نام میں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ سورۃ آل عمران اور اس کی 55 آیت لکھا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم ان میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ بہت شکریہ شلوم یوحنا نے ہمارے لیے یہ تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں واضح طور پر لکھا گیا ہے جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک انہیں غالب رکھوں گا۔ تو مسیح خداوند کے اقوال اور ان کی تعلیم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر واضح ہے کہ تیرے پیروکار جو ہوں گے ان کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو مسیحت، خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات
اسلام سے تقریباً 500-600 سال پہلے کا عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پیروکار موجود تھے، اور وعدہ پیروکاروں سے ہے، یہ نہیں کہ جو پیروکار بعد میں بنیں گے۔ ہم وقت کے 3 حصوں میں رہتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے، اور یہ وعدہ ہے تیرے پیروکاروں کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اب ماضی میں جو پیروکار تھے جو اسلام سے 500-600 سال پہلے تھے، ان کا عقیدہ وہ کیسے پیروکار بنتے تھے، اس کے لیے آپ کے پاس اناجیل موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں تو وہ مطالعہ کرے کب تبدیل ہوئیں، کس نے تبدیل کی، کہاں کہاں سے تبدیل ہوئیں، اور کوئی ثبوت بھی پیش کرے تو بات بنے۔ الزام لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اسلام سے 500-600 سال پہلے مسیح کے پیروکار اور ان کے ساتھ وعدہ، آج جو پیروکار ہیں، اور پھر وعدہ یہ ہے کہ قیامت تک۔ تو ان کے اقوال کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور ضرورت جو ہمارے لیے ہے باحیثیت انسان اندازہ لگائیے کہ قیامت تک غلبہ ہے ان کی بابرکت تعلیم اور اقوال کی روشنی میں پیروی کرنے والوں کے لیے۔ تو آگے بات بڑھاتے ہیں، بات کر رہے ہیں کیوں اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص غالب رہنا چاہتا ہے تو وعدہ ہے۔ یہ آیت نہ تو متشابہ ہے اور نہ منسوخ ہے، آج بھی قرآن کا حصہ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے، کب منسوخ ہوئی، کس نے منسوخ کی، کیا وجوہات تھی منسوخ کرنے کی، ضرور بتائیے۔ اس سے علم کی روشنی بھی پھیلے گی اور آپ ثواب بھی کمائیں گے۔ تو ضرور کال کیجئے، کال جو ہیں وہ لائنز ہماری اوپن ہیں۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، اہمیت اور ضرورت، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ ایک اور ہے آیت، اور شلوم یوحنا ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 27۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ بہت شکریہ، شلوم یوحنا نے ہمارے لیے تلاوت فرمائی ہے یہ آیت بھی بہت اہم۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو انجیل عنایت کی۔ تو اگر آج بھی ان کے اقوال یا ان کی باتیں اگر کہیں ملیں گی، جاننا چاہتے ہیں، تو واضح لکھا ہوا ہے کہ انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، جو اقوال ہیں، جو تعلیم انہوں نے پہنچائی، اور قیامت تک غلبے کا جو ہمیں وعدہ ملتا ہے، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، ان کے اقوال کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنی حیات کا حصہ بنایا، ان کے لیے برکت کیا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہے، ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ شفقت اور مہربانی کی برکت کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی ان کی پیروی، ان کے اقوال کی پیروی میں چلے گا، تو اگر کسی کے دل میں آج بھی شفقت نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، بلکہ ان کے جو الٹ ہیں، وہ رویے پائے جاتے ہیں، وہ رجحانات پائے جاتے ہیں، وہ تصورات پائے جاتے ہیں، وہ اعمال پائے جاتے ہیں، تو پھر بہت بڑی برکت کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی محروم رہنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ ان کے دلوں میں
शफकत और रहमत डाल दी है। शफकत और रहमत अगर कोई चाहता है उसकी जिंदगी का, उसके दिल का हिस्सा बन जाए, तो उनके अकवाल को जानना बहुत जरूरी है। और वाज़े लिखा है कि वो अंजील में आपको मिलेंगे। अगली एक और आयत हम देखते हैं और फिर हम बातों को बढ़ाते चले जाएंगे। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन है, अगर कोई बात करना चाहे जरूर कीजिए। अब यहां पर लिखा हुआ है, जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अहम बात है, क्योंकि बहुत से लोग इस आयत को शायद कुछ कम दर्जा देते हैं या नज़रअंदाज करते हैं। आइए देखते हैं। चूंकि अगर अकवाल जानने हैं तो अकवाल आपको कहाँ से मिलेंगे और जिनके पास ये अकवाल हैं उनको क्या कहा गया है, ये आयत इस भेद को खोलती है। शुलोम यूहन्ना हमारे लिए तिलावत फरमाएंगे। सूरतुल माइदा और उसकी आयत नंबर 82 लिखा है, लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीन आमनुल यहूद वल्लज़ीन अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मुवद्दतन लिल्लज़ीन आमनुल लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ اے پیغمبر، تم دیکھوگے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بہت شکریہ شلوم یوحنا نے ہمارے لیے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ یہاں پر واضح طور سے پیغام دیا گیا ہے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، کہ دوستی کے لحاظ سے کنہیں قریب تر پاؤ گے؟ نصارہ یعنی مسیحی، ان میں عالم مشائخ بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیحی دوست نہیں ہیں، اب یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اس پر میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الہامی کتابیں ہیں ان میں خدا کا کلام ہے، تو یہ خدا کا کلام سمجھنے والے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، تو پھر وہ یہ جانے کہ جب خدا کچھ کہتا ہے، بیان فرماتا ہے، اس کی ذات اقدس سے کوئی بات پہنچتی ہے تو اس میں ابہام نہیں پایا جاتا، وہ مبہم نہیں ہوتی۔ اور مفسرین جو کہیں آپ ان کو اہمیت دیں گے یا یہاں پر واضح طور پر جو لکھا ہوا ہے اس کو مانیں گے، یہ فیصلہ ہر شخص کا اپنا ہے۔ دوستی کے لحاظ سے ان کو قریب تر پاؤ گے، اور ان میں عالم بھی ہیں جن کے پاس علم ہے، جو باتیں بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو جو پہلے مددگار تھے، اسلام کے آخری پیغمبر جلیل القدر ہستی، پہلا جو شخص مددگار تھا ورقہ بن نوفل، مسیحی تھا، اور ان کی جو بیوی تھی وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسلام کی جلیل القدر ہستیاں ہیں یہ، جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عالم ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، اور وہ دوستی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بات بتا دوں، تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر دکھوں میں سے، مشکلات میں سے گزر رہے تھے، ان کے پیروکار، تو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ، وہاں پر مسیحی ہیں، ان کے ملک میں جاؤ۔ اور مسیحوں نے اس بات کو ہر دور میں ثابت کیا ہے کہ وہ محبت کرنے والے ہیں، وہ پرورش کرنے والے ہیں، وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں بھی ضرورت پڑی انہوں نے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کی مدد کی، محافظت کی، اور ان کو جو کچھ درکار تھا وہ مہیا کیا۔ اور تاریخ ایسے بہت سے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اور چونکہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ دوست ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور ہجرت حبشہ جو ہے وہ بڑی دلیل ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اور جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کروانے والے ہیں، نفرتیں بڑھانے والے ہیں،
उनके एजेंडों और उनके प्रोग्रामों को हमें मुस्तरद करना पड़ेगा। तो आलिम हैं, अगर सीखना है कोई बात तो फिर उनसे सीखी जा सकती है, वो दोस्तों में से हैं। और अगली बात हम देखते हैं कि इन दोस्तों के बारे में और क्या पैगाम दिया गया है। आइए अगली आयत देखते हैं। अगर कोई शख्स नहीं जानता तो वो क्या करे, फरमान देखते हैं। शलोम जोहाना पढ़ेंगे हमारे लिए सूरतुल अंबिया और उसकी आयत नंबर 7। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो याद रखते हैं तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। अब यहाँ पर अरबी में अगर देखें तो अहले जिक्र है। शुक्रिया शलोम जोहाना। अगर तुम नहीं जानते तो जो जानते हैं याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और जब ये आयत मैंने अपनी फेसबुक पर लिखी तो बहुत से लोगों ने कहा जी जनाब अहले जिक्र से मुराद मुसलमान हैं, इस्लामी बहन भाई हैं, तो उनका मंबा इल्म क्या था मुझे नहीं पता। दौरे हाज़र के जो उलमा हैं जय्यद, उनमें से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी एक बड़ा नाम है। ये उनका आसान तर्जमा कुरान तशरीहात के साथ है और ये मैं आपके सामने इसी आयत की जो तफसीर उन्होंने की है और दीगर जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने भी लिखा है। तो ये देख लीजिए वो यहाँ पर क्या कहते हैं। नसीहत का इल्म रखने वालों से मुराद अहले किताब हैं। ये साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लफ्ज़ अहले अल ज़िक्र है उससे मुराद अहले किताब हैं। यानी अगर तुम जो खुद पिछले पैगंबरों का इल्म नहीं तो अहले किताब से पूछ लो और इस बात की तस्दीक करेंगे कि तमाम अंबिया कराम इंसानों में से थे। तो यहाँ पर रहनुमाई के लिए किस तरफ रजू करने के लिए कहा गया है। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना। हम खुदा की बातों की तहकीक करते हैं और एक ही मकसद है कि हम खुदा के पैगाम को, उसके अलहाम को समझ सके। तो यहाँ पर रहनुमाई की गई है कि उनसे पूछ लो। तो हम अक़वालुल ईसा अल मसीह, खुदावंद यीशु अल मसीह की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से अगर आपको अक़वाल को जानना है तो रहनुमाई यहाँ पर की गई है। और अगर कोई शख्स कुरान को इल्हामी किताब मानता है तो फिर यहाँ पर वाज़ेह है कि तुम पूछ लो। अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो आलिम हैं, जिनके पास इल्म है। और ये इजाजत दी गई है यहाँ पर और ये रजू करने का हुक्म दिया गया है यहाँ पर कि आप पूछो। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि जनाब नहीं तो फिर ये उसकी अपनी मर्जी है। फिर एक और आयत हमारे पास है, मैं चाहूँगा शलोम योहाना ये भी पढ़ दें और ये तस्दीक कर देती है जो बात हम कर रहे हैं। आइए जनाब ये आयत भी हम उनसे सुनते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं। सूरा यूनुस आयत नंबर 94। फ़इन कुन्तु फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। और अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाज़िल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक आ चुका है तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। बहुत शुक्रिया शलोम योहाना ने हमारे लिए ये आयत भी तलावत कर दी है। अगर कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। यहां पर वाज़े तौर पर फिर कहा गया है कि रजू किस तरफ करना है और फिर रजू करने के साथ जो रवैया होना चाहिए। वाज़े लिखा है किधर रजू करें, जिनके पास किताबें हैं।
اور اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے جی وہ بدل چکی ہیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو پھر جناب یہاں پر یہ آیت جو آج بھی موجود ہے، آج بھی قرآن کا حصہ ہے، آج بھی وہی بات ہے جو 1400 سال پہلے تھی، نہ تو یہ آیت نکالی گئی ہے، نہ یہ متشابہ ہے، واضح ہے، اور اگر کوئی منسوخ ہے تو لکھا ہے کہ ہم وہ نکال دیتے ہیں، نئی جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں، تو پھر یہ موجود ہے۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان سے پوچھو، اور پھر کس رویے کے ساتھ پوچھو، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں اقوال المسیح کا جو ہمارے آنے والے دنوں میں پروگرامز ہوں گے اس تعلق سے بہت ضروری ہے کہ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگلی جو آیت ہے۔ یہ میں شلوم یوحنا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے آیات کی تلاوت کی ہے، تو یہ جو چند آیات ہیں یہ میں خود آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شلوم بھائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے وقت نکالا، شریک ہوئے، اور پھر میرے ساتھ دو مہمان ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ میں جلدی سے چند آیات آپ کے سامنے جو خاص احکام رکھ دینا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ آپ آغاز ہی میں ان پر غور کیجئے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو، قرآن کا حکم ہے لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر واضح طور پر میرے بندوں سے کہہ دو، شرط یہ ہے اگر کوئی خدا کا بندہ ہے۔ اب اسلام میں تین قسم کے انسانوں اور مومنوں کا بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر ہے مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے۔ تین قسم کے انسان یا مومن بیان کیے گئے ہیں۔ مومن ہے، کافر ہے یا منافق ہے، اور بیک وقت یہ تینوں بھی خصوصیات ایک شخص میں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے بندوں سے کہہ دو، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا بندہ ہے تو وہ بندہ مومن کیا کرے، ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہوں۔ اور اگر آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے نا تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہیں، ان سے بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج تو نہ جانے لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جو کافر ہیں، میرے پاس یہ آسان ترجمہ ہے، تقی عثمانی صاحب کا، اس میں تفسیر بھی اگر آپ چاہیں تو میں ابھی دکھا بھی سکتا ہوں، وقت کم ہے، آپ پڑھیے۔ یہاں پر کافروں سے بات کرنے کی بات کی گئی ہے، اہل کتاب یا دیگر لوگوں سے نہیں۔ بہترین ہو، جھگڑا نہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی قسم کی بات ہو جس سے کسی طرح کی بد اخلاقی پائی جائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی، براہ راست شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے۔ ٹھیک سر، شکر خدا یسوع کی بڑا احسان اور اس کا فضل ہے جو اس نے اب تک ہمیں زندوں کی دنیا میں باقی رکھا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ ڈاکٹر، میری زندگی میں گواہی ہے، میں رشید مکیم حجرہ شاہ مکیم پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ میں حجرہ شاہ مکیم کے ہاسپٹل میں ایز اے سینٹری ورکر تھا، اور کچھ لوگوں نے مجھے بھیجا، بہت تنگ کیا، یسوع کے نام سے مجھے دکھ اٹھانا پڑا۔ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا جس لائق اس کی شفقت اور مہربانی اور پیار میرے ساتھ یسوع کا۔ اس لوگوں نے کیا مجھ سے جلتے تھے، ایک محمد شیخ تھا اور ایک نام پر اچھا، اوپر دعا کرتا تھا، دعا نماز پڑھتا تھا، بائبل رکھی ہوئی تھی، خدا کے نام کو جلال دیتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تیرے خلاف ایسے منصوبے بنائیں گے کہ تجھے نوکری سے بھی نکالیں گے، اور تجھے اور بھی بہت ایسی قسم دکھائیں گے کہ تو یاد رکھے گا ساری زندگی۔ ہم دونوں میاں بیوی ادھر ہاسپٹل میں ملازم تھے، اور خداوند نے انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، تاکہ مجھے اپسیٹ کرنا چاہا، مینٹلی طور پہ بھی تکلیفیں دیتے رہے، مگر یسوع نے مجھے اب تک قائم رکھا ہے۔ اور میں اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ خداوند نے کا بہت فضل ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ آن ایئر بات کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے
یہ بات بتائی ہے کہ یسوع مسیح کی خاطر اگر دکھوں میں سے گزرنا پڑتا بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، چاہے مخالفتیں کتنی بھی کیوں نہ ہوں۔ تو کوئی بات آپ آخر میں بتانا چاہیں گے؟ پوری دنیا کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے یہی میسج ہے کہ یسوع سے کل اور آج بلکہ ابد تک زندہ تھا، اس نے میری زندگی میں بہت بڑا معجزہ کیا ہے کہ وہ میں نے اپنی میں بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے مجھے ذہنی طور پہ ٹارچر کیا، پریشانی ہر جگہ پہ۔ اس نے کہا کہ اگر اسے اپسیٹ کرنا ہے، مینٹلی طور پہ کرنا ہے تو ہمیں 500-600 لوگ چاہیے، وہ نام پر آتا ہے۔ اس نے کہا 500-600 لوگوں کا یہ کام ہے، میرے 1-2 لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہر موڑ پہ انہوں نے لڑکے کھڑے کیے، بندے کھڑے کیے جو مجھے مذاق کرتے رہے، مگر میرے یسوع کا فضل میرے ساتھ تھا۔ بہت شکریہ۔ اور میں اس کے نام کی گواہی دیتا پوری دنیا میں۔ راشد بھائی، تمام ان مشکلاتوں سے خطرات سے نکال کر ابھی تک قائم رکھا، اور میں آج آپ کے سامنے کیندری ٹی وی پر یہ گواہی پیش کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وہ نا پانی میں بھی سر نا، وہ رات کو جب ڈیوٹی ہوتی تھی پانی میں وہ ملا دیتے تھے کھاد زہر وغیرہ، کہ اگر جو پیے صبح 4 بجے اٹھ کر پریئر کرتا تھا، دعا کرتا تھا، تو جب انہوں نے کہا کہ منہ دھوئے گا، پانی پیے گا تو اسی کا نقصان ہو، اگر ہم اسے اور کسی طریقے میں نہیں تمسا سکے تو اسے ہم یہ زہر دیں گے پانی میں ملا کر، اگر یہ پیے گا ادھر سے منہ دھو کر جب نماز پڑھے گا پیے گا۔ جی راشد بھائی بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں، ایک پیغام جو دینا چاہتے ہیں، اگر آپ آن لائن ہیں تو۔ راشد صاحب، پاکستان سے کال تھی، وہ بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح مشکلوں میں بھی ساتھ ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، ہم آپ کو براہ راست شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آن ایئر ہیں، آپ بات کیجئے۔ ہلو، بات کیجئے جناب، آپ آن ایئر ہیں۔ سب سے پہلے میں تو آپ کے چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی ضرور کہیے۔ آپ کا چینل اس وقت اندھیرے میں روشنی کے کام کر رہا ہے۔ میں چینل کو بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ اس چینل کے ذریعے میں نے اپنی نجات کا سفر شروع کیا۔ بہت شکریہ۔ میں پہلے اندھیرے میں تھا، یسوع پر ایمان لا کے میں نے نجات حاصل کر لی۔ میں اس تمام ناظرین کو کہوں گا اور نجات کی طرف اور اس کاروان نجات میں شامل ہو جاؤ۔ بہت شکریہ، اور بہت ہمیشہ شکریہ۔ کی اپنی نجات پاؤ۔ یسوع آج بھی زندہ، اس کی تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کوئی اور بات کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں، میں صرف قرآن کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیات من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیات الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص والموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون، یعنی کہ تمہارے پاس میں نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے سامنے مٹی کی صورت کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں روح پھونکتا ہوں اور وہ جانور بن جاتا ہے۔ اندھے اور بعض کے مریضوں کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردے میں جان ڈال دیتا ہوں۔ جو کوئی تم کھا کر اپنے گھروں سے آتے ہو تم کو سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ یعنی میرا اس آیت سے کوٹ کرنے کا اس مقصد یہ تھا کہ قرآن میں بھی یہی گواہی ہے کہ مسیح زندہ ہے، وہ مٹی میں جانوروں مٹی کے جانور بنا کر اسے پھونک مارتے انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کے سامنے انہوں نے یہ بیان رکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح مٹی میں جان ڈالتے، لا علاج مریضوں کا شفا ان کو بخش دیتے تھے، علاج کر دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بہت شکریہ محترم۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟ تھینک یو، آپ کا چینل بہت اچھا ہے، بس یہی آپ کا چینل مزید ترقی کرے اور لوگوں کو نجات کا رستہ دکھائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر تھے پاکستان سے، تو بات آپ تک پہنچ گئی ہے، ہم باتیں جاری رکھتے ہیں۔ اس آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ تھا کہ شیطان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ اس آیت میں حکم یہ ہے، اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں، کافروں کے ساتھ بات، تفسیریں پڑھ لیجئے۔ نہ جانے کہاں ہمارے ذہن الجھ گئے ہیں، کن تعلیمات میں کھو گئے ہیں، کن آسیبوں کا شکار ہیں۔ یہاں پر واضح لکھا ہے، شیطان فساد
ڈلوا دیتا ہے، غصے میں لے آتا ہے، بری باتوں کی طرف مائل کرتا ہے، جو انسانی اخلاقیات ہیں ان کی حدوں سے دور لے جاتا ہے۔ جو بہترین اور پسندیدہ طریقہ ہے اس سے بات کرو۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر رویے کی بات کی گئی ہے دیگر لوگوں کے ساتھ، تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے قرآن کی بات۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو، اور جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو راستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نصیحت، نیک نصیحت، یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا اگر کوئی اس کتاب کو مانتا ہے تو۔ رویہ کیا ہونا چاہیے بات چیت کرنے میں؟ آگے پھر ابھی میں نے بات کی تھی کافروں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، پھر اہل کتاب کے ساتھ بات کی گئی، رجوع کریں، ان سے پوچھیں۔ پھر اب آگے دیکھتے ہیں مشرک، جو شرک کرنے والا ہے اس کی بات بھی ہے، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ گاہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں۔ اب یہاں پر مشرک کے لیے حکم ہے کہ اس کو پناہ دو، اگر وہ ضرورت مند ہے، مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کرو، یہاں تک کہ اس کو پناہ دو، وہ تمہاری پناہ میں آئے، تم اس کے محافظ بنو، تم اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے بنو، اور یہاں تک کہ وہ کلام بھی سن لے خدا کا، اور کلام سننے کے بعد واضح طور پر ہے اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نے سن بھی لیا ہے، واضح ہے۔ یہ اگر کوئی شخص قرآن کو الہامی کتاب مانتا ہے تو دیکھیے کیا ہے، واضح طور پر لکھا مشرک جو شرک کرنے والا ہے اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو پناہ دو، پناہ دینے کے بعد جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرو، اگر وہ کلام سن لے اور سننے کے بعد لکھا ہے کہ اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، تو رویہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے یہ ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کتاب کو الہامی کتاب مانتے ہیں، عمل کہاں تک ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی اگلی بات بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک اور بڑی اہم آیت ہے اور یہ جھگڑے کے تعلق سے ہے، اور یہاں پر بھی لکھا ہے اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ جھگڑتے ہیں ان سے مراد ہے باتوں پر، جب لوگ سوال پوچھتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، اور جھگڑا جو ہے یہاں پر کہا گیا کہ یہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر آگے لکھا ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے عذاب ہے، غور سے یہاں پر دیکھ لیں کہ عذاب ان کے لیے ہے جو جھگڑتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے سخت عذاب ہے، غضب ہے خدا کا ان کے لیے، اور اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے لوگ اور دوسروں سے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ میری فیس بک پر نہ جانے کتنی دھمکیاں ہیں اور لعنتیں ہیں۔ بات کیا ہے؟ صرف ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں، کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر واضح لکھا ہے کہ جو جھگڑتا ہے، یہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کے لیے ہے۔ پہلے بھی میں نے بات کر دی کہ غضب خدا کا ان پر اور سخت عذاب ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید، بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی جی، ہلو، بات کیجیے، آپ آن ایئر ہیں۔ ہلو، جی بات کیجیے۔ ہاں جی، میرا نام محمد اکبر ہے۔ جی میرا نام محمد اکبر ہے۔ جی اکبر بھائی، ہلو، خوش آمدید، بات کیجیے۔ سر بات یہ ہے کہ میں ایم سے بلیو کرتا تھا، مگر کچھ ٹائم پہلے میں جو دبئی میں جاب کرتا تھا تو وہاں میرا دوست تھا، وہ کرسچن تھا انڈین۔ جی جی بات کیجیے۔ تو ان کے ساتھ میرا آنا جانا ہوتا تھا، تو ایک بار میں کہا کہ یار چلتے ہیں۔
وہاں پر میرا میں تھوڑی بات کروں گا، تم بیٹھنا، پھر ساتھ میں چلیں گے۔ پھر میں وہاں گیا تو مجھے یعنی اتنا اچھا لگا کہ وہاں پر کوئی کسی کی غیبت گلا نہیں کرتا، کوئی یعنی وہاں پر جو بات ہو رہی تھی بالکل صاف اور کلیئر ہو رہی تھی، یعنی کسی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا جا رہا تھا، بس یہی کہا جا رہا تھا کہ جو حق کا سچ ہے اس کو مان لو۔ پھر اس کے بعد دوست نے مجھ سے کہا کہ یار چلو ہم چلتے ہیں۔ پھر ہم واپس آ گیا، تقریباً پھر 3 یا 4 دن کے بعد یعنی مجھے ایک خواب آیا کہ ایک شخص ہے، اس کے لمبے بال ہیں اور اس کی داڑھی تھی اور اس کا کلر یعنی تھوڑا براؤن، جیسے براؤن ہوتا ہے، نہ بلیک نہ براؤن، اس سمتھنگ ایسا تھا۔ جی بہت شکریہ، کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں، تو پھر وہ شخص میں نے خواب میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں اور میں نے تجھے پسند کیا ہے، تو میرے پسند ہونے والے میں سے خاص ہو۔ پھر میری آنکھ کھلی، میں نے بولا یہ کون، یعنی میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے دیکھا یار یہ خواب ہے، پتہ نہیں کیا۔ پھر میں سو گیا۔ پھر تقریباً پھر مجھے واپس وہی شخص آیا اور جب وہ آیا تو ایسے یعنی لگ رہا تھا جیسے کہ کروڑوں کی تعداد میں اس کو لائٹ رکھنا، یعنی اس کا چمک رہا تھا چہرہ، سفید کپڑے تھے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں تیرے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، تم میرا ہو جا۔ پھر 1-2 دن کے بعد میں نے وہ دوست سے بات کی، اس نے بولا یار یہ تو میرے خیال میں تو یہ یسوع ہے۔ میں بولا بھائی آپ یسوع کس کو بولتے ہیں؟ اس نے بولا یسوع جس کو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہم بھی تو ان کو مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا چلے سا کرو، ہم چلتے ہیں واپس ادھر اپنی یہ بات کرو۔ پھر میں وہاں گیا، وہاں پر میں نے بات کی، ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر رہے ہیں، مگر یہ آپ کو خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ۔ جی بہت شکریہ، ہم کسی وقت ایک سیکنڈ دیجئے مجھے، سنیے ایک سیکنڈ مجھے دیجئے۔ آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ سے کسی وقت پوری جو آپ کی یہ گواہی ہے سنیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، خواب آپ کو آئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ مسیح ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ کا رشتہ ان کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہمیں مختصر بتا دیجئے۔ سر بات یہ ہے کہ پھر میں نے تقریباً صرف 1 مہینہ 2 مہینہ وہاں پر میں نے کام کیا، جو بات میں کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا ویزا کینسل ہو گیا، میں آ گیا واپس اپنی کنٹری۔ وہاں آ گیا تو وہاں بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ یعنی میرے خواب میں آیا، مگر کیونکہ وہاں پر ایسا ماحول ہے یعنی میں کسی طرح یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی جی ہمارے پاس سنیے، ہمارے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ اب ان کے ساتھ کیسا ہے، صرف یہ بتائیے تھوڑا سا۔ بڑی مہربانی، کسی وقت آپ سے ہم پوری کہانی سنیں گے، لیکن صرف یہ بتا دیجئے اب مسیح کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے؟ اب وہ رشتہ ہوتا ہے جو بندے کا خدا سے ہوتا ہے۔ کیسے ہوا یہ رشتہ، یہ بتا دیجئے۔ میں نے ان کو مان لیا ہے، اور ایک میرا دوست میں نے زندگی ٹی وی پر جو ہے نا وہاں ویب سائٹ کھولی تو ایک رحیم نام کا بھائی ہے، اس نے یہ مہربانی کی، اس نے مجھے یہ راستے چلایا اور اس نے مجھے جو ہے نا یہ دعوت دی اور اس نے میری بہت ہیلپ کی۔ اس وجہ سے جو ہے نا میں نے یہ سب قبول کر لیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اور بہرحال یہ پرسوں کی بات ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ ساری دنیا سننے میں جو پرسوں کو میں نے دیکھا ہوں، میں نے رحیم بھائی کو بتایا تھا، تقریباً رات کے 2:30 بجے وہی شخص میرے پاس آیا، مجھے ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا۔ اب وہ میں نے الفاظ زندگی میں نہیں سنے تھے، دوسرے لوگوں کو بول رہا تھا کہ میں نے اس کو چنا ہے اور کوئی اس کے اوپر شک نہ کرے کہ میں نے اس کو چنا ہے۔ ابھی اس نے مجھے اور اس نے کہا کہ جو تم کھانا کھاتے ہو جس میں شامل ہوں، اگر تم اس کے اوپر بلیو کرتے ہو، اگر اس کو تم مانتے ہو، تو یہ شخص میں نے اس کو چنا ہے۔ وہ بالکل ایسا کلیئر بول رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ کے، میں نے اس کو چنا ہے، اب اس کو تم لوگ پسند کرو، اگر جو اس کو پسند نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں، میں وہ بندے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر مجھے ہاتھ پکڑ کے ایک انگلی کر کے
दूसरे लोगों के बात कर रहा था, मैं उसका चेहरा देख रहा था। बहुत शुक्रिया, उसने बोला कि 3 अल्फाज, बहुत शुक्रिया। यानी जिसके मेंबर में जीम और साद और पता नहीं 3 ऐसा लफ्ज बोले उसने कि ये 3 लफ्ज जिसके यानी मेंबर में होंगे, वो जो उसको दावत करेगा मैं उसके घर आता जाता रहूंगा और उसके ऊपर इतना उनके ऊपर जो है मैं मेहरबान होगा कि उसने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। फिर ये उठ के मैं बिल्कुल घबरा गया, मेरा पूरा बदन कांप रहा था, क्योंकि उस जब मेरी आंख खुली तो पूरा मेरा कमरा रोशन था। बहुत शुक्रिया। जब आंख खोली भाई जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। वो बता रहे थे कि 3 दिन पहले खुदावंद यीशु अल मसीह उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ा और वो खुश हैं और उनका कमरा रोशनी से भरा हुआ था। हम किसी वक्त आपको दावत देंगे कि आप पूरी जो आपकी गवाही है आप पूरी दुनिया के सामने सुनाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी कॉलर्स हैं, एक कॉल जल्दी से मैं लूँगा, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराए रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हमारे पास कम है, बात कीजिए। आवाज बंद कर दें अपने टीवी की, जरा आवाज कम कर दें या बंद कर दें प्लीज। हेलो जी, बात कीजिए प्लीज। हेलो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। मैं सलाम जनाब जी, और बहुत ही अच्छा शो, मैंने टॉपिक सुन रहा हूँ और बहुत ही अच्छा कि आज हर मसीह को और हर दूसरे मजहब वालों को जरूरत है इस टॉपिक की कि कैसे बातचीत के आदाब मजहब में रखने चाहिए। और आपके तो सारे टॉपिक अच्छे हैं और मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे, आपको भी पता है कि मैंने पहले भी ये सवाल शायद कर चुका हूँ कि जो हमारे जो दूसरे मजहब के भाई बहन है वो ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि देखिए क्रिश्चियन तो सब ही हैं, लेकिन उनमें जो एक कैथोलिक है उसमें 73 बाइबल्स हैं और इसमें शुक्रिया मोहतरम नुमान भाई, शुक्रिया। आपका ये सवाल पहले भी आप पहुंच चुका है, इस पर हम आपसे मैंने वादा किया है, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे और ज़रूर इस पर भी हम बात करेंगे। कोई और बात अगर करना चाहें, वक्त कम है, माफ़ी चाहता हूं, आपको मैंने रोका है बोलते हुए, बड़ी माफ़ी चाहता हूं, वक्त कम है। इसके अलावा कोई बात करना चाहें, इस पर हम प्रोग्राम करेंगे, ये आपके साथ वादा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, अप्रिशिएट। कॉल करते रहिए और खुदावंद आपको बरकत दे, दुआओं में हमें याद रखिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, जल्दी से बात करते हैं, फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। मोहतरम, वक्त बहुत कम है, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, मुख्तसर बात कीजिएगा जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मेरे कॉल को मुझे टाइम दिया। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आपके इस सवाल के बारे में जो आप बात कर रहे हैं अक़वाले मसीह के बारे में, तो मैं आपके साथ बात बढ़ाता हुआ सूरतुल माइदा में से उसकी वर्स नंबर 7 को कोट करना चाहूँगा। जरूर जरूर। अक़वाले मसीह के बारे में और लिखा वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वस्सक़कुम बिही इज़ कुल्तुम समीना व अताना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुन बिज़ातिश सदूर। और यहाँ पर लिखा और खुदा ने जो तुम पर एहसान किए इनको याद करो और इस अहद को किया। और कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से आवाज़ जो है वो साफ और वाज़े नहीं है, इसलिए हम इस कॉल को जारी नहीं रख सकते। हम बात कर रहे हैं अक़वालुल ईसा अल मसीह पर, और अभी हमने बात की झगड़ने के लिए, और जो लोग झगड़ते हैं खुदा की बातों की वजह से, लिखा है उन पर खुदा का गज़ब और सख्त अजाब होता है। और आगे मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ जो हदायत के ताल्लुक से हैं कि खुदा ने आज़ाद मर्जी दे रखी है। तो आइए ये आयत हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो शख्स हदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह होता है गुमराही का ज़रर भी उसी को होगा, और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जब तक हम पैगम्बर ना भेज लें अजाब नहीं दिया करते। जो हदायत पर इख्तियार करता है अपनी मर्जी उसकी, जो नहीं करता अपनी मर्जी, और लिखा है कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर शख्स को अपना ही जवाब देना पड़ेगा। तो हुजूरुल मसीह की बातों के ताल्लुक से हमने बातें की हैं। आइए हम देखते हैं हुजूरुल मसीह की बातों की अहमियत। पहले हमने देखा कुरान में से, आइए बाइबल में से देखते हैं। आसमान
اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ مسیح خداوند کی باتوں کی اہمیت۔ آسمان جب آپ سو کر اٹھتے ہیں سارا دن پھرتے ہیں موجود رہتا ہے، زمین جس پر چلتے ہیں صبح اٹھتے ہیں موجود ہوتی ہے۔ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہوں، لیکن میری باتیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹل جائیں، انہیں پورا ہونا ضرور ہے۔ اور پھر اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، سلائیڈ دکھا دیجئے، یسوع المسیح کی باتوں کی اہمیت۔ یہاں پر شمعون پطرس ان کا ایک حواری کہتا ہے، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضور المسیح کی تعلیم جو ہے وہ اب مؤثر نہیں رہی۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو مہمان ہیں، کیونکہ یہ پروگرام جاری رہیں گے، یہ دو مہمان ہمارے ساتھ رہیں گے وقتاً فوقتاً، اور میں پہلے مہمان سے آپ کو متعارف کروانا چاہتا ہوں، 5 منٹ میں ان کو دوں گا، اس کے بعد پھر دوسرے مہمان جو ہیں وہ اقوال پر بات کریں گے۔ تو حضور المسیح کی تعلیم بہت سے لوگ کہتے ہیں جی منسوخ ہو گئی ہے۔ میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی، وہاں پر لکھا ہے قیامت تک جو ایمان لائیں گے، اقوال پر چلیں گے، برکت پائیں گے، غلبہ پائیں گے۔ تو جناب محترم پروفیسر اصغر علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اقوال المسیح غیر مؤثر ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے؟ پروفیسر اصغر علی صاحب۔ پروفیسر اصغر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ اس سوال کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں، کیا اقوال المسیح پر عمل منسوخ ہو چکا ہے؟ ان کے اقوال قابل عمل نہیں ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ جی وہ ابھی کچھ کنیکشن میں خرابی ہے، تو اقوال المسیح پر بات کرتے ہیں۔ پہلا کال جو ہے اس پر میں درخواست کروں گا جناب محترم اردو زبان میں جو علم الہی کے ماہرین ہیں ان میں سے ایک بڑا نام عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت میں ہیں، محترم پاسٹر پرویز صاحب۔ پہلا کال جناب آپ سے میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیے، سلائیڈ دکھا دیجئے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ پاسٹر پرویز صاحب روشنی ڈالیں گے پہلا کال خداوند یسوع المسیح کا، پھر میں دہراتا ہوں وہ اس کا پس منظر بیان کریں گے، اور آگاہی اور برکت اس میں کیا ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو۔ پاسٹر پرویز صاحب۔ جناب ڈاکٹر دانیال، بڑا خوبصورت شو ہے آپ کا، اور آپ نے اس اقوال کو پڑھا ہمارے لیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جناب حضور مسیح نے جو یہ قول فرمایا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی قوم اور ارد گرد کی اقوام کے درمیان نفرت کی دیواریں بڑی بلند اور اونچی تھی۔ یہودی قوم کے مذہبی علماء اور مفکرین اپنے آپ کو راست باز اور غیر یہودیوں کو گنہگار کہتے تھے، اور بلکہ ان کا کسی طرح کا ان سے برتاؤ بھی نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا ثبوت ہمیں یوحنا رسول کی انجیل کے 4 باب میں جناب حضور المسیح کے اس خطاب سے ملتا ہے جب وہ سامری عورت سے کہتے ہیں، اور وہ جواب یہ دے رہی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ اب نفرتیں اتنی زیادہ تھیں، اور اس قول کا مقصد ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ نفرتوں کو نفرت سے نہ مٹایا جائے۔ اس لیے جناب مسیح نے کہا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو درس ہمیں ملتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدو اور نیکو دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر بھی برساتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی اس زمانہ میں بھی خدائے بزرگ برتر نے 1000 پشتوں کے ساتھ یہ کلام کیا۔ اس کا اطلاق ہر زمانہ کے ہر فرد و بشر سے۔ نفرت اور دشمنی کی دیواریں جو اس وقت یہودی اور غیر یہودی اقوام میں تھی، آج ہماری دنیا میں اقوام عالم کے درمیان مذاہب
और कभी कभी एक ही मजहब के लोग फिरकों और मसालक में बटे हुए हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म किए हुए हैं। इस दुश्मनी में चाहे मस्जिद हो या अमाम गार्ड, चर्च हो, मंदिर हो, कोई जगह भी महफूज नहीं। लेकिन खुदावंद हजूर अल मसीह के ये अल्फाज हैं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब ने बहुत खूबसूरती से इस कॉल की वजाहत फरमाई है। और पास्टर परवेज साहब हमारे साथ रहेंगे जितने भी शोज होंगे अक़वालुल मसीह के ताल्लुक से, और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी होंगे और दीगर मेहमान भी ज्वाइन करते रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये कॉल दुश्मनों से मोहब्बत, जो अदावत रखे उनका भला करो। प्रोफेसर असगर अली साहब, बहुत से लोग कहते हैं जी हजूर मसीह खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मनसूख, बेअसर, काबिल अमल नहीं है। कुरान व अहादीस की रोशनी में बयान फरमाइए जनाब मोहतरम प्रोफेसर असगर अली साहब। जी जनाब, पहले मैं बता दूं कि ऐसे साहिबान जो कहते हैं कि हजरत मसीह की तालीम मनसूख हो गई है, पहली बात, कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत नहीं है जो तौरेत, जबूर, इंजील मनसूख होने की कोई दलालत दे। अब जो कुरान शरीफ के अंदर जो 6 ऐसी आयत है, आप जानते हैं, एक है सूरह अल बकरा यानी सूरह 2 आयत नंबर 106 में, जहाँ पे लिखा है, खुदा कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा जिसे चाहता है एक आयत को मिटा देता है, मनसूख कर देता है, और उसके बदले में दूसरी आयत लेकर के आता है। और जब इसकी पस मंजर आप पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ, तो वहाँ के मक्का के लोग पैगम्बर इस्लाम के बारे में कहते थे कि आप आज कुछ कहते हैं और कल आप बदल जाते हैं। फिर दूसरी आयत आप पढ़ेंगे तो सूरह नहल 16 का 101 में फिर से ये बात दोहराया जाता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा जिसे चाहता है उसे बदल देता है, और उसके बदले में दूसरी आयत को लेकर के आता है। तीसरी आयत जो है वो है सूरह हज 22 का 52 आयत में। वहाँ पे लिखा है कि जब कोई नबी कोई आरजू करता है या अपने कलाम को कहना चाहता है, शैतान अपनी आयत को डाल देता है, लेकिन खुदा यानी अल्लाह उस आयत को मिटा के अपने आयत को कायम करेगा। चौथा सूरह राद 13 का 39 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि खुदा किसी चीज को जिसे वो चाहे मिटा दे और फिर वो वैसी को कायम करता है। पांचवा एक आयत और है, वो है 87 का 5 और 6, और जहां पर लिखा है कि खुदा तुम्हें तालीम देगा ताकि तुम ना भूलो सिवाय इसके जिसे खुदा भुला देना चाहता है। और आप पढ़ेंगे इस्लाम के अंदर खासतौर से एक अल कुतैबा जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और पहला स्कॉलर जिन्होंने देखा कि कुरान के अंदर बहुत सारे इख्तलाफ की बात है। एंड सूरह निसा 4 का 82 आयत में है कि अगर ये कुरान खुदा की तरफ से है तो इसमें कोई मुश्किल, कोई इख्तलाफ की बातें नहीं मिलेगी। और उन्होंने 3 तरीके का इख्तलाफ देखा। एक, कुरान की आयत एक दूसरे से टकराती है। नंबर 2, कुरान के अंदर बहुत सारी अहकाम है लेकिन उसकी आयत मनसूख हो चुके हैं। और मुस्लिम उलमाओं ने लगभग 200 साल इसके ऊपर काम किया कि कुरान के अंदर कौन कौन सी आयत है जिसके खुदा ने मनसूख कर दिया है और दूसरी आयत को डाला है। और एक ऐसा भी आयत कहीं पे साबित नहीं है कुरान में जहां पे लिखा है कि तौरेत, जबूर, इंजील मनसूख हो गई है। लेकिन ये साहिबान इसकी तालीम को अच्छे से मुताला नहीं करते हैं, ये लोग इसके बारे में तहकीक ना करते हैं और हजरत मसीह के कॉल पे चले जाते हैं। बल्कि हजरत मसीह खुद कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना के इंजील 12 का 46 से लेकर 48 में, तो हजरत मसीह कहते हैं कि मैं दुनिया में नूर बन करके आया हूँ, मैं किसी को मुजरिम ठहराने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन एक है यानी जो कलाम मैंने कहा है वही क़यामत के दिन जो इस पे यानी मुझ पर ईमान नहीं लाएगा उसे मुजरिम ठहराएगा। आप जानते हैं कि हजरत मसीह ने कहा था मत्ती के इंजील 24 का 34 में कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। पहला पतरस 1 का 23 से लेकर 25 में लिखा है, हजरत पौलुस कहते हैं कि तुम खुदा के कलाम के जरिए नए सिरे से जन्म लिए हो। दुनिया और दुनिया की चीजें घास की समान सूख जाएंगी लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये आयत कोटेशन है यशायाह 40 के 8 से। तो आप अगर पढ़ेंगे तो खुदावंद मसीह का कलाम खुदावंद मसीह के मुताबिक क़यामत के दिन हमारा आपका इंसाफ करेगा। तो कुरान में तो कहीं ऐसा हिंट भी नहीं है
کہ तौरेत ज़बूर इंजील मनसूख हो गई है, बल्कि ये शुरुआत हुई इब्न हाज़म साहब से जो 1068 एडी में थे, और उन्होंने पहली बार ये कोशिश किया, क्योंकि कुरान के अंदर बहुत सारी इख्तलाफ है जो कुरान के अंदर टकराती है, और कुरान के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो पहले के तौरेत ज़बूर इंजील से टकराती हैं, और उनका ये कहना था क्योंकि कुरान सही है और पहले की किताबें सही नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा कि पहले की किताबें अब्रोगेट हो गई है, मनसूख हो गई है। लेकिन कुरान में इसका कहीं सबूत नहीं है। कुरान में जो 5 आयत मैंने पढ़ा है आपके सामने, वो 5 आयत सिर्फ कुरान के बारे में है कि कुरान को खुदा बदलेगा, शैतान जो इल्हाम दिया है उसको खुदा बदलेगा, लेकिन तौरेत ज़बूर इंजील को कहीं नहीं बदलेगा। तो ये हजरात, एक, बाइबल की मुताला नहीं करते हैं, नंबर 2, ये लोग कुरान की मुताला नहीं करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि कुछ आयत तौरेत ज़बूर इंजील से मुख्तलिफ है। और मैं आपसे एक सवाल करूं जनाब, आप मुझे एक बात बताइए, क्या हजरत मूसा ने इस्लाम को देखा था? क्या मूसा से लेकर हजरत मसीह तक किसी नबियों ने इस्लाम को देखा था? नहीं। तो वो इस्लाम के बारे में क्यों उसके खिलाफ लिखेंगे? क्या कोई मोटिवेशंस है? नहीं। अगर कोई उसके खिलाफ लिखा है तो इंजील के बाद, तो अगर मान लीजिए कि कुरान, इंजील या पहले की किताबों में किसी बात पे राजी नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि पहले की किताबें मनसूख हो गई हैं? किस क्राइटेरिया के आधार पे, किस बुनियाद पे, किस आधार पर आप ये कहेंगे? और पहले की जो किताबें हैं हजरत मूसा से लेकर हजरत मसीह तक 1500 साल के जमाना है, लगभग 42 बाइबल के ऑथर्स हैं, उन्होंने उनमें से एक ने भी इस्लाम को देखा नहीं था, वो इस्लाम के खिलाफ तालीम क्यों देंगे? तो ये कहना कि क्योंकि वो बातें कुरान से टकराती है इसलिए मनसूख हो गई है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैं कहूँगा इस साहिबान से कि मेहरबानी से आप अपने मज़हब के बारे में मुताला कीजिए, पहले की किताबों के बारे में मुताला कीजिए, और अगर आप कहते हैं तो क्या दलील है, किस आधार पर, किस बुनियाद पर आप कहते हैं कि पहले के तालीम जो हजरत मसीह के कौल है वो मनसूख हो गई है, किस आधार पे? कोई बुनियाद नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पास्टर खोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शलोम यूहन्ना, शुक्रिया आपका। जो कॉलर्स थे उनका भी शुक्रिया, और मेरी टीम और दुआ करने वाले जितने लोग पूरी दुनिया में हैं, आप सबका भी शुक्रिया। खुदा की बातें हैं इसलिए कि हम बरकत पाएं, और कुरान को अगर आप मानते हैं तो कुरान में ये तालीम है कि बात को उस वक्त सच माना जाए, तहकीक की जाए, 2 गवाह या 4 गवाह होने चाहिए। तो अगर आप, प्रोफेसर साहब ने कहा दलील होनी चाहिए, कोई बुनियाद होनी चाहिए, तो अगर कुरान की तालीम है कि 2 गवाह या 4 गवाहों की तहकीक, तस्दीक हो, और फिर बात को आप खुद जो तहकीक की है गवाहों की गवाही, शहादत की रोशनी में फिर आप फैसला करेंगे। 4 किताबें आप मानते हैं, तौरेत, ज़बूर, अंजील, और फिर आप कहते हैं कुरान। तो जो बातें हुई हैं तस्दीक के लिए, गवाही, शहादत कहां से ढूंढेंगे? इल्मुल तफसीर में जो एक कुलिया है वो ये है कि आप किताब के अंदर उनको अंदरूनी शहादतें कहते हैं, और फिर किताब के बाहर तारीख से जो बातें हमें मिलती हैं, आसार कदीमा से जो बातें मिलते हैं, बैरूनी शहादतें कहते हैं। आपके सामने बातें वाज़े तौर पर पहुंची हैं। अक़वालुल मसीह हम सीखेंगे, बरकत पाएंगे। खुदा बरकत देना चाहता है, हम बरकत लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, फैसला हमारा है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी पनाह में रखे और सदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। आपका मेजबान डॉक्टर दानियाल।